کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یروشلم میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ کے پردے میں چھپے ہوئے پراسرار راز دفن ہیں؟ ایک ایسی عمارت جسے بنانے کی کہانیاں صدیوں سے سنی جا رہی ہیں، ایک ایسا مقام جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ عمارت آج کے دور میں دوبارہ تعمیر کی جائے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی عمارت ہوگی یا کچھ ایسا جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو تاریخ، عقائد اور قیامت کی نشانیوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ دجال کا خوفناک فتنہ، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور عالمی جنگ کا خطرہ، کیا یہ سب کچھ ہیکل کی تعمیر سے جڑا ہوا ہے؟ اور آخر کیوں اس جگہ کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو ایک ایسا راز بتائیں گے جس نے ہزاروں سالوں سے لوگوں کے دلوں کو لرزا رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل ایک ایسی عمارت تھی جسے یروشلم میں تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ موجودہ دور میں اس جگہ پر مسجد اقصی موجود ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ تاریخی طور پر یہ ہیکل وقت کے ساتھ تباہ ہو گیا، لیکن یہودی مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، اور اس بات کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا گیا تو اس سے کئی اہم اور بڑے واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے نزدیک ایک انتہائی مقدس مقام ہے۔ اگر یہودی ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے مسجد اقصی کو نقصان پہنچانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس بات سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں غصہ اور احتجاج کی لہر دوڑ سکتی ہے۔ اگر مسجد اقصی کو ہیکل کی تعمیر کے لیے ختم یا نقصان پہنچایا گیا تو اس سے پوری مشرق وسطیٰ میں شدید کشیدگی اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب یہودیوں کی کوششوں سے ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا۔ دجال یہودیوں کے لیے ان کا نجات دہندہ بن کر آئے گا، اور اس کی رہنمائی میں یہودی ہیکل کی تعمیر کو مکمل کریں گے۔ دجال اپنی ظاہری طاقت، جادو اور فریب سے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرے گا، اور اسے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ واقعہ حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکے کی صورت میں ہوگا، اور یہ واقعہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہیکل کی تعمیر کو بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی کوشش کرے تو اس سے عالمی سطح پر جنگ کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کو نقصان پہنچانا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی توہین ہوگی، اور اس سے دنیا بھر کے مسلمان غصے میں آ سکتے ہیں۔ یہ عمل مسلم ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے عالمی سطح پر بہت بڑے تنازع اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان سیاسی اور مذہبی اختلافات میں شدت آ سکتی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع پہلے ہی ایک حساس مسئلہ ہے، اور ہیکل کی تعمیر اس میں مزید شدت پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پورے مشرق وسطیٰ میں سیاسی اور مذہبی تناؤ بڑھ سکتا ہے، اور مختلف ممالک کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔
بعد اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دجال کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے واقعات پیش آئیں گے جو لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیں گے۔ دجال کا فتنہ ایک ایسا امتحان ہوگا جو لوگوں کے ایمان کو پرکھے گا اور اس کے بعد قیامت کے واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا یہ خواب ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایک عظیم فتنے اور قیامت کی نشانی کے طور پر ظاہر ہو۔ دجال کا فتنہ، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور وہ عظیم معرکہ، یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑی آزمائش اور امتحان کا سامنا کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک ایسی یاد دہانی کی دنیا کے معاملات ظاہری طور پر جو بھی نظر آئیں ان کے پیچھے ایک گہری حکمت اور امتحان ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور خود کو اس وقت کے لیے تیار رکھنا ہے جب حق اور باطل کا معرکہ برپا ہوگا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو نے کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ہمیں اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔